بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 5 رجب المرجب. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10.5 سالہ دور خلافت میں یہاں پر بھی آپ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، جس میں چھپائی کے اندر غلطی ہوئی ہے. جس طرح سے پیچھے بھی کل کے سبق میں آیا تھا، آج بھی وہی ہے. آپ کے آگے رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا. آپ رضی اللہ عنہ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے. آپ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے. آپ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے. آپ کی فراست اور دانائی اور ملکی انتظام اور فتوحات کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم کی مزید 10 سال خلافت قائم رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا. یہ تلوار کی وجہ سے نہیں کہا، اس نے انصاف کی وجہ سے کہا، عدل کی وجہ سے کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کے احکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. 26 ذی الحجہ کو نماز فجر میں فیروز نامی مجوسی نے آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس کے 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزے اقدس میں تدفین ہوئی. نمبر 2 اللہ کی قدرت. مور کی خوبصورتی. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ مور ایک ایسا پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا. اللہ رب العزت نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی ہے. جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوں. یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. نمبر 3 ایک فرضہ کے بارے میں. صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. مسلم شریف کی روایت. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کریں گا. چھوٹا چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھو نا، کرونا کے پیریڈ میں جب ان سے کہا جاتا تھا مریض سے کہ سینیٹائزر لگاؤ، ماسک لگاؤ، یہ کرو، اس سے بیماریوں سے حفاظت ہوں گی، تو بندہ فوراً وہ سارے کام کر لیتا تھا اور وہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے درمیان، وضو کرتے وقت میں ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اس لیے کہ جب بندہ خلال کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ان انگلیوں کے درمیان میں جہنم کی آگ کو داخل نہیں کریں گا. کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن عمل کتنا آسان بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. اللہ کے واسطے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کے محبت کی وجہ سے ہوتا تھا. بخاری شریف کی روایت. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں.
قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ فائدہ، مالدار اگر اپنی زندگی ہی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرض ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ کتنا سخت عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے، بندہ اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ دے دیں گے کما دھما کے 8 دن بعد، 15 دن بعد، 1 مہینے کے بعد، اور یہی کرتے 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 موت آ جاتی ہے۔ پھر جنازے کے وقت میں ان کے رشتہ دار یا کوئی ان کے قریبی اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کسی کا حق ہے، اگر ہے تو ہم سے آ کے لے لے، یا یہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیں۔ تو یہ بہت خطرناک عمل ہے، تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرنے والا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رسوا کرنے والا اور برباد کرنے والا یہ قرض والا عمل ہے۔ جو بندہ قرضہ لینا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا ہے، لیکن لینے کے بعد دینے کی نیت بھی ہو، اور دینے کی فکر بھی ہو، اور دینے کی کوشش بھی ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر دینا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو اس کی وصیت بھی کرے، ایک ڈائری بنا کر اس میں لکھے کہ بھئی فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اور اگر اس پر قرض ہے تو اللہ اس کی اس وقت تک مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے جنازے پر آتے تو پوچھتے سب سے پہلے کہ اپنے بھائی پر کسی کا قرضہ تو ہے یا نہیں۔ اگر کہتے کہ یا رسول اللہ ان پر قرضہ ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ تم ہی اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ کتنا خطرناک گناہ ہے یہ، لیکن آج اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ قرض کی شکلیں بہت الگ الگ ہے، جس طرح سے لون والا قرضہ ہے، بینک سے لیتے ہیں 25 ہفتوں پہ، 20 ہفتوں پہ، اور یہ بھی ایک قسم کا ایک قرضہ ہے، اور یہ سب سے گھٹیا قرضہ ہے، سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گندا قرضہ ہے، جس کو بندہ دھڑلے سے لے لیتا ہے، ہلے بہانے کر کے۔ 20 ہفتے کا مطلب 20 مہینے تک قرضہ پھیرتے رہیں گا، لون پھیرتے رہیں گا۔ اس بیچ اگر موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اس بندے کے نام اعمال سے نیکیاں لی جائیں گی، اور جس سے قرضہ لیا ہے اس کو دی جائیں گی۔ ابھی آپ ہی خود سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں اتنی ہوں گی کہ کل قیامت کے دن ہم سے لے کر دوسروں کو دی جائے، پھر بھی ہمارے نام اعمال میں باقی رہیں۔ پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہے، اعمال ہم سے ہوتے نہیں ہیں، نیکیاں کرنا ہمارے آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا مشکل عمل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود انسان کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئیں گے جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج اور غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائیں گا تو وہ کہہ دیں گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے پر میں بیماری ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ بس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔